السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ آپ کو دنیا آخرت میں خوش رکھے، قبولیت اور کامیابیاں نصیب فرمائے، علم اور عمل میں ذوق شوق کے ساتھ محنت کرنے کی ہمت اور توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہدایت جلد ثانی کا سبق نمبر 87، صفحہ نمبر 406 کی عبارت وَإِذَا قَالَ زوج الامتی یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى، جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ۔ وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها وصدقها المولى وكذبت الأمة فالقول قول عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال القول قول المولى لأن بضعها مملوك له فقد أقر بما هو خالص حقه للزوج، فشابه الإقرار عليها بالنكاح، وهو يقول حكم الرجعة يبتنى على العدة، والقول في العدة قولها، فكذا فيما يبتنى عليها، ولو كان على القلب فعندهما القول قول المولى، وكذا عنده في صحيح لأنها منقضية العدة في الحال وقد ظهر ملك المتة للمولى، ولا تقبل قولها في إبطاله بخلاف الوجه الأول لأن المولى بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة عندها ولا يظهر ملكه مع العدة، وإن قالت إن قد انقضت عدتي وقال زوج والمولى لم تنقض عدتك فالقول قولها لأنها أمينة في ذلك إذ هي العالمة به. وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة ل10 أيام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل، وإن انقطع لأقل من 10 أيام لم ينقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل، لأن الحيض لا مزيد له على العشرة، فبمجرد الانقطاع خرجت من الحيض فانقضت العدة وانقطعت الرجعة، وفيما دون العشرة يحتمل عودا لدم فلا بد أن يعتضد انقطاع بحقيقة الاغتسال أو بلزوم حكم من أحكام الطاهرات بمضي وقت الصلاة، بخلاف ما إذا كانت كتابية لأنه لا يتوقع في حقها إمارة زائدة فاكتفى بالانقطاع، وتنقطع إذا تيممت وصلت عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى، وهذا استحسان. وقال محمد رحمه الله تعالى إذا تيممت انقطعت، وهذا قياس لأن التيمم حال عدم الماء طهارة مطلقة حتى يثبت به من الأحكام ما يثبت بالاغتسال، فكان بمنزلته، ولهما أنه ملوث غير مطهر، وإنما اعتبر طهارة ضرورة ألا تتضاعف واجبات، وهذه الضرورة تتحقق حال أداء الصلاة لا فيما قبلها من الأوقات والأحكام الثابتة أيضا ضرورية اقتضائية. ثم قيل تنقطع بنفس شروع عندهما، وقيل بعد الفراغ ليتقرر حكم جواز الصلاة. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے بتاتے ہیں کہ وَإِذَا قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ، اور جب باندی کے شوہر نے اس کی عدت پوری ہونے کے بعد کہا کہ میں نے تو رجوع کر لیا تھا، میں نے تجھ سے رجوع کر لیا تھا، وَصَدَّقَ الْمَوْلَى، اور آقا نے شوہر کی تصدیق کر لی، جبکہ باندی نے اس کو جھٹلا دیا شوہر کو، تو باندی کا قول ہی معتبر ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باندی کا جو قول ہے وہ معتبر ہوگا، باندی کا قول معتبر ہوگا۔
وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں کہ آقا کا قول جو ہے وہ معتبر ہوگا، آقا کا مولا کا قول جو معتبر ہوگا۔ لأن وضوء مملوک لہ، اس لیے کہ صاحبین دلیل دے رہے ہیں کہ باندی کا بضع مولا کی ملکیت ہے، باندی کا بضع وہ مولا کی ملکیت ہے۔ فقد اقر بما وخالص حقہ، تو لہٰذا مولا نے شوہر کے لیے ایک ایسی چیز کا اقرار کیا ہے جو خالص اسی کا حق ہے، لہٰذا مولا نے ایک ایسی چیز کا اس شوہر کے لیے اقرار کیا ہے جو خالصتاً شوہر کا حق ہے، لہذا یہ باندی پر نکاح کا اقرار کرنے کے مشابہ ہو گیا، لہذا کیا ہو گیا، یہ فشابہ اقرار علیہ بالنکاح، تو لہذا یہ آقا کا اقرار کرنا یہ باندی پر نکاح کا اقرار کرنے کے مشابہ ہو گیا، گویا آقا نے یہ اقرار کر لیا کہ میں نے اس باندی نے اس سے نکاح کیا ہے۔ وَهُوَ يَقُولُ حکم الرجعۃ یبتنی علی العدہ، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ رجعت کا حکم عدت پر مبنی ہے، رجعت کا حکم عدت پر مبنی ہے۔ والقول فی العدۃ قولها، اور عدت کے بارے میں قول وہ تو باندی کا قول معتبر ہے، عدت کے متعلق باندی کا قول وہ معتبر ہے۔ فقضا فیما یبتنی علیہ، اور لہٰذا اس چیز میں بھی باندی کا قول ہی معتبر ہوگا، اس چیز میں بھی باندی کا قول ہی معتبر ہوگا جو عدت پر مبنی ہوگی، اس چیز میں بھی باندی کا قول ہی معتبر ہوگا جس میں جو چیز عدت پر کیا ہوگی، مبنی ہوگی۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی باندی کسی آدمی کے نکاح میں تھی لیکن اس آدمی نے اسے طلاق رجعی دے دی، پھر جب اس کی باندی کی عدت ختم ہوگی تو شوہر نے باندی کو خبر سنا دی کہ جی اس وقت تو میری زوجہ ہو، تم میری بیوی ہو اور میرے نکاح میں ہو، کیونکہ میں نے تو دوران عدت رجعت کر لی تھی، رجوع کر لیا تھا، اور باندی کے آقا نے اس رجوع کرنے کی تصدیق بھی کر لی کہ ہاں اس نے رجوع کر لیا تھا، مگر باندی ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ انکار کرتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں جھوٹ بولتا ہے میرا میاں۔ اب اس صورت میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں باندی کا قول معتبر ہوگا اور رجعت ثابت نہیں ہوگی، جبکہ ائمہ ثلاثہ اور امام ظفر بھی اسی کے قائل ہیں۔ اس کے بعد خلاف صاحبین فرماتے ہیں کہ صورت مذکورہ میں شوہر اور آقا کو قول ہی معتبر ہوگا اور رجعت ثابت ہو جاوے گی، کیوں کہ باندی اور اس کی ملک بضع یہ دونوں چیزیں آقا کی ملکیت ہے، اور آقا نے شوہر کی تصدیق کر کے اس کے لیے جو ہے اپنی اس ملکیت کا اقرار کر لیا، کیونکہ ملکیت تو آقا کے پاس تھی، تو آقا نے شوہر کے حق میں جو تصدیق کر دی کہ ہاں رجوع کیا ہے، تو اس نے تو اپنی ملکیت کا اقرار کر لیا، لہذا شوہر کے لیے یہ ملکیت ثابت ہو گئی اور رجعت ثابت ہو جاوے گی۔ اور جس طرح اگر مولا از سر نو باندی کے نکاح کا اقرار کرتا تو اس کا یہ اقرار کرنا صحیح قرار دیا جاتا، اسی طرح اس مسئلے میں رجعت کے حوالے سے بھی اس کی تصدیق اور اس کا اقرار شوہر کے حق میں معتبر ہوگا، شوہر کے حق میں کیا ہوگا، معتبر ہوگا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہاں مسئلہ صرف رجعت کے اقرار کرنے یا انکار کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو جس کو ذہن میں رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا، وہ چیز یہ ہے عدت، کیونکہ عدت ہی کی بنیاد پر تو رجعت اور عدم رجعت کا دار و مدار ہے، رجوع کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار تو عدت پر ہے، چنانچہ اگر عدت باقی تو رجعت درست اور معتبر، اور اگر عدت ختم ہو گئی تو پھر رجعت کا تحقق نہیں ہو سکتا، رجعت ثابت نہیں ہو سکتی، اور عدت کا باقی رہنا یا باقی نہ رہنا اس سلسلے میں تو بیوی کا قول معتبر ہے، لہذا جو چیز عدت پر مبنی اور موقوف ہو اس کے بھی واقع ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں بیوی ہی کا قول معتبر ہوگا۔
اور یہاں چونکہ رجعت اپنے تمام لوازمات اور متعلقات سمیت عدت پر موقوف ہے، اس لیے اس سلسلے میں بھی بیوی ہی کا قول معتبر ہوگا۔ اور چونکہ رجعت آپ نے صورت مسئلہ میں چونکہ بیوی رجعت کی تکذیب کر رہی ہے، جھٹلا رہی ہے کہ نہیں ہوئی، اس لیے رجعت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ یہاں سے بتا رہے ہیں وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ فَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، اس کے الٹ ہو، تو صاحبین کے ہاں آقا کا قول معتبر ہوگا، اور نیز صحیح قول کے مطابق امام صاحب کے ہاں بھی یہی حکم ہوگا، عند ابی حنیفہ فی صحیح، لأن منقضیۃ العدہ فی الحال، اس لیے کہ باندی فی الحال عدت کو پوری کر چکی ہے، اس لیے کہ باندی فی الحال جو ہے وہ کیا ہے، عدت کو پورا کر چکی ہے۔ وقد ظہر ملک المتع للمولا، اور مولا کے لیے ملک متع ظاہر ہو گئی ہے، آقا کے حق میں ملک متع ظاہر ہو گئی ہے، تو لہذا کیا ہوگا، باندی عدت کو پورا اور مکمل کر لینے والی، اور انقضاء عدت کی صورت میں باندی اور اس کے شوہر میں علیحدگی ثابت ہو کر باندی کے منافع بزا ایک بار پھر مولا کے لیے ثابت ہو چکی، اور یہ ثابت ہونا باندی اور اس کے شوہر کے اقرار مراجعات سے باطل نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو باندی کے منافع بزا وہ خالص مولا کا حق ہیں، تو لہذا کیا ہے، وَلَا تُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي إِبْطَالِهِ، لہذا کیا ہوگا کہ ملک متع کے باطل کرنے کے سلسلے میں باندی کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ملک متع کو باطل کرنے کے لیے باندی کہتی ہے کہ نہیں اب تو ملک متع نہیں ہے، تو اس کو قول تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تسلیم نہیں کیا جائے گا، برخلاف پہلی صورت کے، بخلاف وجہ الاول، لأن المولا بالتصدیق فی رجع مقر بقیام العدہ، کیونکہ مولا رجعت کی تصدیق کر کے عدت جو ہے بوقت رجعت عدت کا اقرار کر رہا ہے، بوقت رجعت عدت کا کیا کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اور عدت کے ہوتے ہوئے اس کی ملکیت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ ولا یظہر ملکہ مع العدت، اور عدت کے ہوتے ہوئے اس کی ملکیت ظاہر نہیں ہو سکتی، عدت کے ہوتے ہوئے اس کی ملکیت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ وَإِنْ قَالَتْ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي، اور اگر بیوی نے کہا کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے، وقال الزوج والمولا، اور شوہر نے کہا کہ تیری عدت پوری نہیں ہوئی، آقا نے اور شوہر نے دونوں نے کہا کہ تیری عدت پوری نہیں ہوئی، فالقول قولها، تو باندی کا قول معتبر ہوگا، اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، لأنها امینۃ فی ذلک اذ ہی العالمۃ بہ، باندی کا قول کیوں معتبر ہوگا، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ لأنها امینۃ، وہ اپنے قول انقضت عدتی کی امین ہے، امانت دار ہے اس سلسلے میں، اس لیے کہ باندی ہی عدت کے پورا ہونے کو جاننے والی ہے، عالمۃ جاننے والی ہے، بہی بے انقضاء العدہ، اس لیے کہ باندی ہی عدت کے پورا ہونے کو جاننے والی ہے۔ وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ ثَالِثًا، یہاں سے ایک نیا مسئلہ ہے، لیکن اس سے پہلے طلاق رجعی کے بعد اگر باندی نے کہا کہ میری عدت پوری ہو گئی، گزر چکی ہے، طلاق اور عدت کے پورے ہونے کے دعوے میں اتنے دنوں کا فاصلہ ہو کہ عدت کا گزرنا ممکن بھی ہو، لیکن شوہر اور آقا دونوں کہیں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہاری عدت پوری نہیں ہوئی، تو اس سلسلے میں بھی بیوی کا قول ہی معتبر ہوگا،
کیونکہ بیوی ہی عدت کے پورا ہونے سے باخبر ہوتی ہے نا، اور اس سلسلے میں وہ امین ہوتی ہے، اور امین کا قول بغیر کسی چوچ چراغت قابل تسلیم ہوتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ، اور جب 10 دن پر تیسرے حیض کا خون بند ہوا، وَإِذَا، اور جب انقطع الدم خون بند ہو گیا من الحیض تیسرے حیض کا، لعشرۃ ایام 10 دن پورے ہونے پر، انقطعت الرجعۃ، تو رجعت منقطع ہو جائے گی، ختم ہو گئی۔ وَإِن لَّمْ تَغْتَسِل، اگرچہ عورت نے غسل نہ کیا ہو۔ وَإِنِ انقطع الدَّمُ لِأَقَلٍّ مِّنْ عَشْرَةٍ، اور اگر تیسرے حیض کا خون 10 دن سے پہلے ہی بند ہو گیا تو لم ينقطع الرجع، رجعت ختم نہیں ہوگی، رجعت منقطع نہیں ہوئی یعنی ختم نہیں ہوئی، حتیٰ تغتسل، یہاں تک کہ عورت غسل کر لے، اور یمضی علیہا وقت صلاۃ، یا اس پر ایک کامل نماز کا وقت گزر جائے، یا اس پر ایک کامل نماز کا وقت گزر جائے۔ دلیل کیا ہے؟ لأن الحیض لا مزید له علی العشرۃ، اس لیے کہ حیض جو ہے وہ 10 دن سے زیادہ نہیں آتا، 10 دن سے زیادہ نہیں آتا۔ فبمجرد الانقطاع، تو صرف منقطع ہونے کی وجہ سے، خون بند ہونے کی وجہ سے عورت حیض سے خرجت من الحیض، حیض سے نکل گئی، صرف خون بند ہونے کی وجہ سے عورت 10 دن کے بعد خون بند ہونا، حیض سے نکل گئی، عدت پوری ہو گئی، رجعت منقطع ہو گئی۔ وفیما دون العشرہ یحتمل عود الدم، اور 10 دن سے کم میں، 10 دن سے پہلے خون بند ہونے کی صورت میں خون کے دوبارہ لوٹنے کا یعنی دوبارہ آنے کا احتمال رہتا ہے، دوبارہ آنے کا احتمال رہتا ہے۔ فلا بد ان یعتضد، تو لہذا جب دوبارہ کا احتمال رہتا ہے تو پھر کیا ہے کہ ضروری، لہذا اس صورت میں حقیقت اغتسال، انقطاع دم کو تقویت دینا ضروری ہے، حقیقت اغتسال کے ساتھ دم کے، خون کے منقطع ہونے کو تقویت دینا ضروری ہے۔ تو یا پاک عورتوں کے احکام میں سے کسی حکم کے اس پر لازم ہونے کے ساتھ، یا او بلزوم حکم من احکام طاہرات، پار عورتوں کے احکامات میں سے کسی حکم کے لازم ہونے کے ساتھ انقطاع دم کو تقویت دینا ضروری ہے۔ بمضی وقت صلاح، ایک نماز، کامل نماز کا وقت گزرنے کے ساتھ۔ یہاں سے اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے برخلاف صورت مسئلہ یہ کہ ایک عورت مطلقہ رجعیہ ہے، اپنی عدت گزار رہی ہے، اور عدت میں 2 حیض گزر چکے ہیں، تیسرے حیض میں 10 دن مکمل ہونے پر اس کا خون بند ہو گیا، تو اب اس صورت میں جیسے ہی 10 دن مکمل ہو گئے، خون بند ہوا، اسی وقت اس کی عدت ختم ہو گئی، اور رجعت کا موقع اور احتمال بھی ختم ہو گیا، کیونکہ جب 10 دن مکمل ہونے کے بعد خون بند ہوا تو یقینی طور پر وہ حیض سے پاک ہو گئی ہے، اور طاہرات عورتوں کی فہرست میں، پاک عورتوں کی فہرست میں داخل ہو چکی ہے۔ اب اس کی طہارت کے لیے کسی دوسری علامت کی ضرورت، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو 10 دن سے زیادہ حیض کا خون نہیں آتا، اس لیے 10 دن مکمل ہوتے ہی انقطاع رجعت یعنی رجعت کا موقع ختم، عدت کا حکم لاگو ہو جائے گا کہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، رجوع ہونے کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر تیسرے حیض میں سے 10 دن سے کم یعنی 6، 7، 8، 9 دن میں خون بند ہوا، تو محض خون کے بند ہونے کا علم ہونے سے، خون بند ہونے سے عدت کا ختم ہونا اور رجعت کا حکم لاگو نہیں ہوگا، بلکہ عدت کے منقطع ہونے کے لیے کسی ایسی علامت کا ہونا ضروری ہوگا جس علامت سے ان حیض کے بند ہو جانے کا علم ہو جائے،
اور وہ حائضہ عورت طاہرات عورتوں کی فہرست میں شمار ہونے لگے اور خون کے عود کرنے کا دوبارہ آنے کا احتمال بند ہو جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ خاص علامت یا تو غسل ہے یا پھر اتنی مدت تک خون کا بند رہنا ہے کہ اس پر ایک کامل نماز کا وقت گزر گیا۔ خون بند ہونے کے بعد ایک کامل نماز کا وقت گزر گیا، یعنی جیسے عصر کا وقت داخل ہوتا ہے 3:15 پر اور باقی رہتا ہے 5:30 پر، تو یہ کامل نماز کا وقت ہے۔ تو کامل نماز کا وقت گزر گیا خون بند ہونے کے بعد، دوبارہ نہیں آیا، تو کہیں گے کہ حیض ختم ہو چکا ہے، یا غسل کر لیا تو پھر بھی۔ چنانچہ اگر وہ غسل کر لیتی ہے یا ایک کامل نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے، تو اس سے جو ہے اس کے پاک ہونے کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی اور وہ طاہرات کی صف میں شامل ہو جائے گی، اور اس وقت سے اس کی عدت اور احتمال رجعت کو ختم مانا جائے گا کہ اب رجوع کا کوئی امکان، کوئی احتمال باقی نہیں ہے، کوئی احتمال باقی نہیں ہے۔ بخلاف ما اذا کانت کتابیتاً، برخلاف اس صورت کے کہ جب عورت کتابیہ ہو، لأنه لا يتوقع في حقها امارة زائدة، اس لیے کہ کتابیہ کے حق میں کسی زائد علامت کی توقع نہیں ہوتی، کسی زائد علامت کی حیض کے بند ہونے کے لیے کسی اور علامت کی توقع نہیں ہوتی۔ فاکتفی بالانقطاع، لہذا انقطاع دم پر اکتفا کر لیا جائے گا، یعنی اس کے خون کا آنا بند ہونا ہی حیض کے ختم ہونے کے لیے کافی سمجھا جائے گا۔ تنقطع الرجع، اور اس کی رجعت بھی ختم ہو جائے گی، رجعت بھی اس کی ختم ہو جائے گی۔ اذا تیممت، جب اس نے غسل کے بدلے میں تیمم کر لیا تو رجعت ختم ہو جائے گی۔ وصلت، یہ فاکتفا سے اسی پہلے والے کے ساتھ ہے، بخلاف سے درمیان میں کتابیہ کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ فاکتفا بالانقطاع، وتنقطع الرجع، یہاں ہے وتنقطع الرجع سے نیا مسئلہ کہ رجعت ختم ہو جائے گی۔ اذا تیممت، جب عورت حائضہ عورت جو ہے وہ غسل کے بجائے تیمم کر لے، وصلت، اور نماز پڑھ لے، فرض نماز۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، یعنی اگر عورت نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو شیخین کے ہاں یہ رجعت منقطع ہو جائے گی، اور یہ استحسان ہے، واضح استحسان، یہ استحسان۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے تیمم کر لیا انقطعت، تو رجعت ختم ہو گئی، رجعت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اور قیاس، یہ قیاس ہے، اور یہ کیا ہے؟ قیاس ہے۔ لأن التیمم حال عدم ماء، اس لیے کہ تیمم کرنا پانی نہ ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، تیمم پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم طہارت مطلقہ ہے، اس لیے کہ تیمم پانی نہ ہونے کی حالت میں طہارت مطلقہ ہے، یہاں تک کہ اس کے ذریعے وہ تمام احکام ثابت ہو جاتے ہیں جو غسل کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تیمم کے ذریعے وہ تمام احکام ثابت ہو جاتے ہیں جو غسل کے ذریعے کیا ہوتے ہیں؟ ثابت ہوتے ہیں۔ لہذا فکان الاغتسال بمنزلۃ، تو لہذا کیا ہو جائے گا؟ تیمم غسل کے درجے میں ہو جائے گا، بمنزلۃ الغسل اغتسال، فکان التیمم بمنزلۃ الاغتسال، تیمم غسل ہی کے درجے میں ہو جائے گا، گویا کہ اس نے غسل ہی کر لیا۔ ولاہما، یہاں سے شیخین کی دلیل، شیخین کی دلیل یہ ہے کہ تیمم ملوث کرنے والا ہے، تیمم کیا کرنے؟ ملوث کا مطلب ہے آلودہ کرنے والا، تیمم ملوث غیر مطہر، کہ شیخین کی دلیل یہ ہے کہ تیمم ملوث کرنے والا ہے، نہ کہ پاک کرنے والا۔ ہاں، ضرورت کے تحت اسے طہارت مان لیا گیا ہے، ضرورت کے تحت اس کو طہارت، وہ تو میرا طہارتاً ضرورتاً، طہارت ضرورتاً، ضرورت کے درجے میں اس کو طہارت مان لیا گیا، ورنہ تو ملوث کرنے والا ہے۔ اللہ تتضاعف الواجبات، تاکہ کیا ہو جائے؟ مان لیا گیا ہے تاکہ واجبات کئی گنا زیادہ نہ ہو جائیں، تاکہ واجبات کئی گنا زیادہ نہ ہو جائیں، اور یہ ضرورت نماز ادا کرنے کی حالت میں متحقق ہوگی۔ وہذہ ضرورہ تتحقق حال اداء الصلاۃ، نماز ادا کرنے کی حالت میں متحقق ہوگی۔
لا فیما قبلہا من الاوقات، نہ کہ اس سے پہلے وقتوں میں، نہ سے اس سے پہلے وقتوں میں، والاحکام ثابتۃ ایضا ضروریۃ اقتضائیۃ، اور تیمم کے ذریعے ثابت ہونے والے احکام بھی ضرورت کی بنا پر بتقاضائے صلاۃ ہوتے ہیں، بتقاضائے صلاۃ، نماز کے تقاضے کے درجے میں ہوتے ہیں، نماز کے تقاضے کے درجے میں ہوتے ہیں۔ ثم قیل، یہاں سے ایک قول یہ ہے کہ شیخین کے ہاں نماز شروع کرتے ہی رجت ختم ہو جائے گی، تنقطع الرجت بنفس شروع فی الصلاۃ عند شیخین، کہ نماز شروع ہوتے ہی رجت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وقیلہ، اور ایک قول یہ کہ بعد الفراغ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد رجت ختم ہو جائے گی، لیتقرر حکم جواز الصلاۃ، تاکہ جواز صلاۃ کا حکم پختہ ہو جائے۔ تو شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ وطن قاطعوں سے خلاصہ یہ کہ اگر مطلقہ رجعیہ یہاں سے وطن قاطع رجعت ہو، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر مطلقہ رجعیہ عورت کا خون 10 دن سے پہلے ہی بند ہو جائے، 10 دن سے کم دنوں میں بند ہو جائے، اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تو شیخین کے نزدیک کیا ہو جائے گا، عدت ختم اور رجت کا انقطاع ہو جائے گا، رجت بھی ختم ہو جائے گی، عدت بھی پوری ہو جائے گی، اور یہ استحسان ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اور اگر انہوں نے صرف تیمم کیا، نماز نہیں پڑھی، اور اگر تیمم کیا نماز نہیں پڑھی، تو ان حضرات کے ہاں انقطاع رجت نہیں ہوگا، انقطاع عدت نہیں ہوگا، بلکہ انقطاع کے لیے نماز پڑھنا یا ایک کامل نماز کا وقت گزرنا شرط ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں محض تیمم سے ہی انقطاع رجت اور انقطاع عدت ثابت ہو جائے گا، اور نماز پڑھنے کی شرط نہیں ہوگی۔ یہاں دراصل جو امام محمد کا قول ہے وہ قیاس ہے، اور جو شیخین کا قول ہے وہ استحسان ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، لأن سے ان کی دلیل ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم طہارت مطلقہ ہے، اور جو کام پانی سے وضو کرنے پر ثابت ہوتے ہیں وہ سب کے سب تیمم کرنے پر بھی ثابت ہو جاتے ہیں، حاصل ہو جاتے ہیں۔ لہذا جو حکم غسل کا ہوگا وہی تیمم کا بھی ہوگا، صرف غسل کرنے سے انقطاع متحقق ہو جاتا ہے، اور لہذا صرف تیمم کرنے سے بھی انقطاع عدت ثابت اور انقطاع رجت یعنی عدت کا پورا ہونا، رجت کا ختم ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں لاہما سے شیخین کی دلیل یہ کہ تیمم در حقیقت مطہر نہیں ہے، بلکہ ملوث ہے۔ ملوث کا مطلب ہے آلودہ کرنے والا، اور انسان کے اعضاء کو مٹی میں چونکہ آلودہ کر دیتا ہے تیمم، مگر پانی پر قادر نہ ہونے کی صورت میں مسلمان کے لیے نماز کی ادائیگی وغیرہ کی ضرورت کے پیش نظر تیمم کو مطہر یعنی پاک کرنے والا مان لیا گیا ہے، تاکہ بندہ مومن کے ذمے کئی نمازیں قضا کرنا جمع نہ ہو جائے، یہ مطلب ہے کئی واجبات جمع ہونے، اور بعد میں وہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اور چونکہ یہ ضرورت صرف ادائیگی صلاۃ یعنی نماز کی ادائیگی کی حالت میں متحقق ہوتی ہے، یہ تیمم ضرورت، اور اس سے پہلے اس ضرورت کی کوئی اہمیت ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے صرف ادائیگی صلاح کی حالت میں ہی تیمم کو مطہر مانیں گے، اور اگر حائضہ مطلقہ تیمم کے بعد نماز بھی پڑھ لیتی ہے تب تو اس کی طہارت ثابت ہو کر اس کی عدت پوری ہوگی، ورنہ عدت پوری نہیں ہوگی، طہارت ثابت نہیں ہوگی۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تقریباً مصنف فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ قوی ہے، کیونکہ خود شیخین بھی شوافع کے خلاف تیمم کو طہارت مطلقہ قرار دیتے ہیں،
اور ایک تیمم سے کئی نمازوں کے لیے کے جواز کے لیے تیمم کی طہارت کے مطلق ہونے پر جو ہے وہ اس کے قائل ہیں۔ والاحکام ثابتۃ، یہاں سے یہ صاحب ہدایہ امام محمد کے بیان کردہ دلیل میں حتی یثبت بہ سے جو قیاس پیش کیا گیا تھا اس کی تردید کر رہے ہیں کہ تیمم کے ذریعے ثابت ہونے والے احکام کا غسل کے ذریعے ثابت ہونے والے احکام کے ہم مثل اور ان جیسا ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وصف طہارت میں تیمم غسل کے برابر درجے کا ہو، مساوی ہو، برابر ہو، یہ لازم نہیں آتا، یہ لازم نہیں آتا، بلکہ جس طرح تیمم سے حاصل ہونے والی طہارت ضرورت کے تحت ہوتی ہے، اسی طرح تیمم سے ثابت ہونے والے احکام بھی ضرورت کی بنا پر ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں، اور تقاضا صلاح کے پیش نظر ثابت ہوتے ہیں، اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا، مسجد میں داخل ہونا، دوران نماز سجدے والی آیت تلاوت کرنے پر سجدہ کرنا، یہ تو ناگزیر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تمام اعمال تقاضا صلاح کی قبیل میں سے ہیں، اس لیے اعمال کے ثابت ہونے کو لے کر تیمم کو طہارت مطلقہ قرار دینا درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ثم قیل تنقطع بالنفس، یہاں سے خلاصہ یہ ہے کہ طہارت کے حصول اور عدت کے ختم ہونے کے لیے جب شیخین کے ہاں تیمم کے بعد نماز پڑھنا بھی شرط ٹھہرا تو اس شرط کا وقوع کب مانا جائے گا؟ اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ نماز شروع کرتے ہی رجعت اور عدت کا انقطاع ہو جائے گا، اور انقطاع کے لیے نماز سے فارغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا قول اور قابل اعتماد قول وہ یہ ہے کہ صرف نماز شروع کرنے سے رجعت کا انقطاع متحقق نہیں ہوگا، بلکہ نماز شروع کرنے کے بعد جب عورت نماز سے فارغ ہو جائے گی تب عدت کا جو ہے وہ پورا ہونا اور رجعت کا ختم ہونا متحقق یعنی ثابت ہوگا۔ اس لیے کہ نماز کو شروع کرنا وہ تو نہ شروع کرنے کی طرح ہے، اس طور پر کہ جس طرح شروع کرنے سے پہلے پانی پر قادر ہونے کی صورت میں تیمم باطل، اسی طرح شروع کرنے کے بعد بھی مکمل کرنے سے پہلے پانی پر قادر ہونے کی صورت میں پھر تیمم باطل ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر تیمم سے نماز کو مکمل کر لیا تو پھر پانی پر قادر ہونے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، درست ہو جائے گی۔ اگرچہ وہ سلام پھرتے ہی پانی پر قادر ہو جائے، نماز تو پوری کر چکا ہے نا، نماز پوری کرنے کے بعد قادر ہوا، اس لیے انقطاع عدت وغیرہ کے سلسلے میں نماز کا ختم ہونا معتبر ہے، نماز کا ختم ہونا معتبر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔